ایک دفعہ پھر خداوند کا شکر ہو کہ خداوند یہ فضل بخشا کہ میں اس یوٹیوب چینل کے وسیلہ سے آپ سب کے ساتھ مخاطب ہو سکوں، خداوند کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے خاندان کی نگہبانی اور محافظت ہمیشہ اپنے بیٹے یسوع کے لہو کے وسیلہ سے کرتا رہے، آمین۔ آج ہم جس بات پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، یہ بہت عام بات ہے اور یہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کوئی گہرائی سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ میں آپ کے ساتھ ایک آیت، بلکہ دو آیات، لیکن اس کے ایک آیت جو ہوگی وہ آج ہماری مرکزی آیت رہے گی اور ہم اس پہ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت۔ بہت اسپیشلی جو 32ویں آیت ہے وہ بہت مشہور آیت ہے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اگر تم میرے کلام پر عمل پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اور 32ویں آیت، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج جس معاشرے میں، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جس کالونی میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہم اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، کہ ہم ابھی تک غلام ہیں؟ اس سے پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ شیطان ایک ایسی دنیا ڈیزائن کر دیتا ہے جو آپ کو ہو بہو یہی لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ہم آزاد ہیں، یہ آزادی روحانی اور جسمانی، ہم یسوع مسیح کے جب مار کی ان کی صلیب کو یاد کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں جسمانی اور روحانی آزادی دی ہے۔ کیا آج ہم بیماریوں سے آزاد ہو گئے؟ کیا ہمارے جوئے اتر گئے ہیں؟ کیا ہمارے قرضے ختم ہو گئے ہیں؟ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ یسوع مسیح ہر مسئلے کا حل کر، میں نے کہا لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یسوع مسیح تو ہر مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے، لیکن آج جو یسوع مسیح ہمارے سامنے بیچا جا رہا ہے، جو ہمیں پریزنٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ اگر وہ اس لائق ہوتا تو آج ہم ایجوکیشن میں پیچھے نہ ہوتے، آج ہم نوکریوں میں دھکے نہ کھا رہے ہوتے، ہم یہ کہہ دیتے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر کلام اور تم سچائی سے واقف، اس کلام کی سچائی سے واقف ہوگے تو آزاد ہوگے۔ پھر رو کس بات کے لیے رہے؟ رو کس بات پہ رہے؟ کوئی میٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں، اتوار سے لے کر اگلے اتوار تک ہماری میٹنگیں نہیں ختم ہوتی، عجیب دیوانوں کی طرح سمجھ سے بے بہرا ہو کر اونچی آواز میں گیت لگائے ہوئے، 2.5 گھنٹے گیت چل رہے ہیں اور سب دور گرفتہ وہاں پر ہے، بیمار وہاں پر ہے، لاچار وہاں پر ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود میں ہیں، ان کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، گلیوں کے سیوریج نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ کرسمس، ایسٹر، نیو ایئر آتا ہے، انہی گلیوں میں آپ اونچی آواز میں ڈیک لگا لیتے ہیں۔ آزاد ہے؟ آپ ابھی بھی غلام ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ اس سچائی سے واقف ہی نہیں ہیں۔ جب سچائی سے واقف نہیں ہے تو غلامی کیا ہے؟ آج پیر کی میٹنگ پہ جانا ہے، آج منگل کی میٹنگ پہ جانا ہے، آج بدھ کی جانا ہے، آج جمعرات کی جانا ہے، آج جمعے کی جانا ہے، ہفتے کو بھی کر لیتے ہیں اور پھر اتوار کو تو ہم نے جانا ہی ہے۔ چرچ ضرور جانا ہے، ہماری وہ کلیسیا ہے۔ کبھی کلیسیا کے لغوی معنی جاننے کی کوشش کی؟ کلیسیا کا تو مطلب ہی ہے کہ علیحدہ کیے ہوئے،
اکلیزیا سے نکلا ہوا لفظ، علیحدہ کیے ہوئے، برگزیدہ. اور ہم برگزیدہ یہ ہے کہ روز ہمیں خبریں ملتی ہیں، روز، کہ یا تو ہمارے لڑکے چلے گئے تو یا ہماری لڑکیاں چلے گئی. سپلیوں کے ہمارے پاس ڈھیر لگے ہوئے. کرسچن سکولز جو کسی دور میں ٹاپ کلاس مانے جاتے تھے، آج ریپلیس کنہوں نے کر دیے؟ کیا مجھے نام بتانے پڑیں گے ان سکول سسٹم سے؟ یہ کون سا خدا ہے؟ یہ کون سی جنگ یہوہ لڑ رہا ہے کہ بجائے اوپر جانے کے ہم تیزی سے نیچے آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی بھی چیز کا کہ آج ہم واقعی مسیح کے ساتھ ہیں. اور 31ویں آیت بیسیکلی بہت غور طلب آیت ہے. یہ 32ویں آیت تو ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی جب تم سچائی سے وعدہ، لیکن یہ بات کہیں کن کو جا رہی ہے؟ اور 31ویں آیت کا شروع بیان کرتا ہے کہ ان یہودیوں سے جنہوں نے اس کا یقین کیا. ہم یسوع مسیح کا یقین ہی نہیں کرتے. ہم یہ پادریوں کا، بشپوں کا، منادوں کا، یہ شفائیں دینے والوں کا، ان کا یقین کرتے ہیں. اور بھوک پیاس ہماری دیکھو، ایک آئل کی بوتل، ایک پانی کی بوتل لے کے جاتے ہیں، ختم ہو جائے گی، اگلی دفعہ پھر پہنچ جائے گی. اس نے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ بس اسی گیم میں لگے رہیں. اس نے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا. غلام جب آزاد ہو جاتے تھے تو یہ نہیں تھے کہ ہفتے کے ہفتے پھر آ کے حاضری لگاتے تھے. ان کو تڑی پار جو ہوتے تھے نا، جن کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ ہفتے کے ہفتے آ کے تو 10 نمبری ہے جی، 9 نمبری ہے جی، تو نے ہفتے کے ہفتے آ کے یہاں پہ تھانے میں حاصل لگانی ہے. میں مجرم ہوں کہ مجھے بدھ میٹنگ پہ جانا ضرور ہے، مجھے جمعرات پہ جانا ضرور ہے، مجھے پیر، منگل، بدھ ہر میٹنگ پہ جانا. اور جا کے میں نے کیا کہنا ہے؟ بدبو آ گئی جی، بدبو آ گئی جی، مجھے شیطان. بھائی بدبو اس لیے آ گئی کہ یہ کلام آپ کے اندر تو ہے نہیں ہے. اگر یسوع مسیح نے یہ اختیار دیا کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو، ابلیس کی ساری طاقت پر غلبہ پا سکتے ہو، تو پھر کس بات کے لیے آج ہم شرمندہ ہو گئے؟ پچھلے دنوں بڑے وہ جی نکاح جیا ہو گیا، کسی نے کر، وہ بھائی یہ مسئلے مسائل پچھلے 30 سالوں سے چل رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ اسٹیٹسٹکلی 3% سے زیادہ کرسچنز جو ہیں وہ پاکستان میں فیبریکیٹ کیا، پرسنٹیج کم کر دیں. تھوڑا ٹائم نکالیں، جا کر چیک کریں کہ اس وقت آپ کی کنورژن کا ریٹ کیا ہے. کتنے لوگ آپ کی مسیحت سے انسپائر ہو کر آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، مسیح یسوع کے پیچھے آ رہے ہیں، اس کے پیروکار بن رہے ہیں. وہ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. اور جو آپ کی طرف سے جا رہے ہیں وہ 1.75% ہے. 1.75. کہاں پر آپ کھڑے ہیں؟ گیت گانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ جنگ جنا دی لڑتا یہوہ جنگ کدیاں. اس یہوہ پر یقین کرنا بہت ضروری ہے. ہم رشتہ لینے نکلے، ہمیں پورے صوبے میں اچھا رشتہ نہیں ملتا. ایجوکیشن ہمارے سے ختم ہو چکی ہے، گنتی کے چند لوگ ہمارے تیار ہوتے ہیں. کون سی کامیابی ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے، اس پہ بھی آنے والے دنوں میں ضرور بات کروں گا، کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو جی ایک اسٹیٹ ایسی ہے، تو پھر ہم اپنے ہی ریجن کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز کے بارے میں جانیں گے کہ وہاں پر مسیحیت کیسے پروان چڑھ رہی ہے، کیسے چینج آ رہا ہے. وہ بدھسٹ کنٹریز، چائنا جیسی بدھسٹ کنٹری جو آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ بائبل بھی کیری کر کے جائیں، وہاں پر ڈیلی کے اعتبار سے 30 to 35,000 تک سننے میں آ رہا ہے کہ کنورژن چل رہی ہے. اور آپ جن کی میٹنگ سے ایک محلہ پکڑ لیں، ایک گلی پکڑ لیں، 6 چرچز ہیں آپ کے،
اور جتنے چرچ ہیں اتنی لعنت ہے، جتنے چرچ ہیں اتنی لعنت ہے، کیونکہ ڈیزائن شیطان نے وہی کر دیا۔ آؤ جی دعا کرو، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ خدا کے آگے جھکے ہیں، یہاں پر آپ گیت گا رہے ہیں، آپ تالیاں بجا رہے ہیں، روح کا مسا آ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ کیا ہے؟ کہ نہ رویوں میں تبدیلی ہے، نہ اخلاقیات میں کوئی تبدیلی ہے، نہ معاشرے پر ہم کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے رہنما کہنا چاہتے ہیں، ان کو رہنما کہیں یا اپنے آپ کو ممسوح کہنا چاہتے ہیں، کہتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیونکہ بشپ بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں، یہ ہیلرز بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں، یہ غیر زبان بھی خود ہی سے کر لیتے ہیں، اس کے ترجمے بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور جب ایسے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں تو عزیزو ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہمیں آزاد ہونے کے لیے ان یہودیوں کی طرح، ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحیوں کی طرح اس پر یقین کرنا ہوگا۔ اگر تم میرے کلام میں قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آج ہم کتنا وقت کلام کو دیتے ہیں، کتنا وقت۔ مزید ہم اس پہ آنے والے دنوں میں بھی انہی پہ بات کریں گے، اور اسی ایک بات کو لے کے چلیں گے کہ اور کون کون سی معاشرتی اور اخلاقی اور مذہبی برائیاں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کو بہتر اور حقیقی شاگرد بننے کا فضل بخشے۔ خدا آپ کے اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہوں۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ گاڈ بلیس۔